اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ عاقب حسین جامعہ تاجدار مدینہ مرید اور جامعۃ البنات سیدہ فاطمہ الزہرا مرید ضلع چکوال کے یوٹیوب چینل دین اسلام سے مخاطب ہوں۔ سامعین محترم، خطیب اعظم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ سامعین بڑے مگن ہو کر گفتگو سن رہے تھے۔ خطیب اعظم دنیا و آخرت کی کامیابی کی باتیں سنا رہے تھے۔ اتنے میں دو ننھے منھے شہزادے تشریف لاتے ہیں۔ سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں۔ خطیب اعظم اپنا خطبہ روک کر ان کی جانب اپنی نگاہیں پھیر لیتے ہیں۔ سامعین کی نگاہیں بھی اس طرف چلی جاتی ہیں۔ خطیب اعظم منبر سے نیچے اترتے ہیں، ان دونوں شہزادوں کو اٹھاتے ہیں اور منبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ خطیب اعظم کون تھے؟ یہ خطیب اعظم وہ عظیم ہستی جنہیں خالق کائنات نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ اور وہ جو دو شہزادے آئے وہ حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن تھے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سامعین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم انہی دو عظیم ہستیوں کے فضائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے آج ہم نے جناب محترم عظیم مذہبی سکالر ڈاکٹر حافظ پروفیسر محمد اسحاق صاحب، یونیورسٹی آف چکوال، اسلامک ڈپارٹمنٹ آپ کو مدعو فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے۔ سامعین محترم، آج ہم حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن آپ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت امام حسن، آپ کی پیدائش 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ شریف میں ہوئی۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے بعد 5ویں خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے 5 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ آپ کے بیٹوں کے نام حضرت قاسم، ابو بکر، طلحہ بن حسن، حسین بن حسن اور زید بن حسن تھے۔ جو آپ کی بیٹی ہے ان کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میرا یہ نواسہ 2 مسلمان گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور حضرت امام حسن نے 2 مسلمانوں کے عظیم گروہوں کو اکٹھا کیا، ان کی صلح کی۔ اس کے بعد دوسری ہستی جن کا تذکرہ آج ہم کریں گے وہ حضرت امام حسین۔ آپ سے کون واقف نہیں، آپ کی ولادت 30 شعبان 4 ہجری کو ہوئی اور آپ کی شہادت کربلا کے میدان میں 10 محرم 61 ہجری کو ہوئی۔ یہ دونوں شہزادے عبادت، شجاعت، سخاوت، سیرت و کردار میں بے مثال تھے۔ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ نے ساری عمر محبت کا پیغام پہنچایا، دین اسلام کی سرفرازی کے لیے کوشش کی، دین اسلام کی بلندی کے لیے کوشش کی۔ تو آج ہم انہی عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حسنین کریمین آپ کے فضائل بیان کریں اور ان احادیث کی روشنی میں بیان کریں جو احادیث مبارکہ صحیح ہیں اور تمام مکاتب فکر کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ آپ وہ احادیث مبارکہ ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دین اسلام چینل جامعہ تاجدار مدینہ چکوال کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ پیاری گفتگو میں مجھے شرکت کا موقع عطا کیا۔ جیسا کہ ہمارے میزبان علامہ عاقب صاحب نے حسنین کریمین کے مختصر حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور مجھ سے سوال یہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمانات جو صحیح ہیں اور جن پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے ان کو بیان کیجیے۔ چند احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو حضرات حسنین کریمین کی فضیلت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائے ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس حال میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کالے رنگ کی ایک منقش، سیاہ رنگ کی ایک منقش چادر تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اسی حال میں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فجاء الحسن بن علی، سبحان اللہ، حسن بن علی تشریف لائے، رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ فادخلہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو جو چادر آپ نے خود اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی اس کو اندر داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر کچھ لمحوں کے بعد فدخل الحسین، حضرت امام حسین تشریف لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا، چادر کے اندر چھپا لیا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں فادخلا، ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں چھپا لیا، چادر کے اندر داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حدیث کے الفاظ ثم جاء علی، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ فادخلہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنی چادر مبارک جو رحمت کی چادر تھی اس کے اندر داخل فرما لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ثم قال، آپ نے پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے پلیدگی اور گندگی کو دور فرما دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک صاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، والحسن علی عاتقہ، اور حضرت امام حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار تھے۔ سبحان اللہ، کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہ فاحبہ، الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ،
اے الہ العالمین تو بھی حضرت امام حسن سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ جس کی محبت کے دعوے، جس کی محبت کے ترانے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی شان کیا ہوگی۔ پھر آئیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک رات آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر، پیٹھ مبارک پر کوئی چیز اندر چھپی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر کے اندر کیا چیز ہے۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی پیٹھ مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر یہ جو کچھ ساز و سامان مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر کو اپنے جسم سے جب اتارا تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان میں حضرت امام حسن اور امام حسین تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کا عالم یہ تھا کہ کبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جھولی میں بٹھاتے ہیں، اور کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماتھا چومتے ہیں، کبھی ان کے رخسار کو آپ بوسہ دیتے ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات حسنین کریمین سے محبت تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت لیلہ بن مرہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ۔ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ سبحان۔ پھر دعا مانگی احب اللہ من احب حسینا، سبحان اللہ۔ کہ الہ العالمین جو حسین سے، امام حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرے الفاظ ہیں حدیث کے، حسین و صبتم من الاسباط، کہ حسین میرے نواسوں میں سے نواسا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بأن فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کی فضیلت بیان کی ہے۔ پھر آئے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت، جس کو عصر حاضر کے جو حدیث پر جو کام کرنے والے محقق ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کا درجہ دیا ہے۔ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ آپ اس کا جواب ہمیں ارشاد فرمائیں کہ کیا حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھنے کے بعد اگر اس نے مکھی کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کے اوپر کون سا دم لازم آئے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب عراق کے لوگوں کا یہ سوال سنا کہ یہ ایک مکھی کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پریشانی کے عالم میں جواب کیا دیا۔ آپ فرماتے ہیں اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل عراق تمہارے اوپر حیرانگی ہے کہ تم سوال کرتے ہو مکھی کے مارنے کے بارے میں،
کہ کیا حاجی اس کو قتل کر سکتا یا نہیں کر سکتا، لیکن عراق والوں تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کو شہید کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے وہ کیا کہ ہما ریحانتا من الدنیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں وہ دو میرے پھول ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت فرماتا ہوں۔ حضرت امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، دونوں نواسہ رسول بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں، دونوں صحابی بھی ہیں، اور وہ شخصیت ہیں دونوں جن کی تربیت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کو جو پہلا خوراک دیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، سبحان اللہ۔ جن کی تربیت کرنے والی ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہوں، جن کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، تو ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے میرا ایک پیغام ہے ناظرین اور سامعین کے لیے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ تم اہل محبت بنو، اہل مودت بنو، سبحان اللہ۔ اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو، کسی بڑی شخصیت کا گلہ مت کرو، محبت والے بنو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، تم بھی ان سے محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی حسنین کریمین کی محبت کے صدقے جنت عطا فرمائے گا۔ میری انہی الفاظ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا اختتام ہے۔ دعا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت اور صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں حسنین کریمین کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور احادیث صحیحہ کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو آپ کی خاطر جو کچھ کیا اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے قرابہ داروں کی محبت چاہتا ہوں، مودت چاہتا ہوں۔ تو سامعین محترم، ہمیں بھی ان ہستیوں سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنے چاہیے، مودت اختیار کرنی چاہیے جو میرے نبی کے قریبی ہیں۔ سامعین محترم، اسی پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کرتے ہیں، اور ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کو بیان کیا ہے۔ اس کے چند مصرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے۔ شاعر اپنے دل سے ایک سوال کرتا ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔